معاشرے ٹوٹتے کیسے ہیں؟ مطلب کیا اس کی شروعات کسی جنگ سے ہوتی ہے، قحط سے، یا کسی بڑی قدرتی آفت سے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب اکثر وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ سماجی بگاڑ کا ایک بالکل ہی مختلف اور کہیں زیادہ لطیف نقشہ پیش کرتا ہے، ایک ایسا بلو پرنٹ جو ہزاروں سال پرانا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ دیکھیں، بڑے دھماکوں سے زیادہ معاشرے اکثر چھوٹی، بظاہر بے ضرر تبدیلیوں سے اندر ہی اندر کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم اسی عمل کو قدم بقدم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک بہت ہی دلچسپ اور قدیم واقعے کی روشنی میں۔ ہمارے ذرائع ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے دور میں لے جاتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قصے یعنی قصص الانبیاء جو قرآن اور دیگر روایت میں ملتے ہیں، یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد تو عملی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی حرکیات پر کیس سٹڈیز کی طرح ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے، یعنی یہ صرف ماضی کے واقعات نہیں بلکہ انسانی رویوں کے وہ پیٹرنز ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے ہمارے مواد میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن میں تقریباً 70 بار دہرایا گیا ہے۔ 70 بار؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اب اسے صرف سبق سیکھنا نہ سمجھیں، یہ ایک طرح کی نفسیاتی کنڈیشننگ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے تو یہ صرف تاریخ نہیں سکھا رہی ہوتی، تو پھر بلکہ یہ سننے والے کے ذہن میں ایک بنیادی نمونہ، ایک پیٹرن نقش کر رہی ہوتی ہے کہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور ایمان بظاہر ناقابل تسخیر طاقت پر بھی غالب آ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں رہتی بلکہ ایک بنیادی عقیدہ بن جاتی ہے لیکن اس کی گہرائی محسوس نہیں ہوگی۔ بہترین مثال دیا آپ نے، اسی لیے تو کئی سورتوں کے نام بھی انبیاء کے ناموں پر ہیں۔ سورہ یونس، ہود، یوسف، یہ محض عنوان نہیں ہے۔ تو آئیے اسی نظر سے حضرت شیش کے واقعے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد ذمہ داری ان کے بیٹے حضرت شیش نے سنبھالی، اور مواد کے مطابق اس وقت انسانیت 2 بالکل مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جی، 2 گروہوں میں۔ ہاں، اور یہ تقسیم خود بڑی عجیب ہے۔ ایک گروہ پہاڑوں پر رہتا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہاں کے مرد بدصورت تھے لیکن عورتیں عام شکل و صورت کی تھیں۔ اور دوسرا گروہ جو قابیل کی اولاد سے تھا، وہ میدانی علاقوں میں آباد تھا اور فتنہ و فساد میں مبتلا تھا۔ ان کے مرد سانولے تھے لیکن عورتیں بہت حسین تھیں۔ یہ جغرافیائی اور سماجی تقسیم بہت اہم ہے۔ پہاڑی لوگ نسبتاً الگ تھلگ تھے، اپنی روایات پر قائم تھے، جبکہ میدانی لوگ ضدی اور آپ کہہ لیں کہ تبدیلی کے لیے تیار تھے۔ یہیں سے بگاڑ کا پہلا بیج بویا جاتا ہے۔ اور وہ بیج بونے والا بھی کوئی عام شخص نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مواد کے مطابق ابلیس ایک انسانی شکل میں میدانی لوگوں کے پاس آتا ہے، لیکن وہ آ کر سیدھا سیدھا گناہ کی دعوت نہیں دیتا۔ نہیں، اس کی حکمت عملی بہت ہوشیارانہ ہے۔ وہ ایک شخص کا غلام بن کر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ غلام بن کر؟ جی، یہ اس کی چال کا پہلا قدم ہے۔ وہ اعتماد حاصل کرتا ہے، معاشرے کا حصہ بنتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی تھی، ایک بانسری جیسا ساز۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں، یعنی سماجی بگاڑ کی پہلی بڑی کارروائی شیطان کی طرف سے ایک موسیقار کے روپ میں کی گئی، کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی غیر متوقع حکمت عملی ہے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی قحط نہیں، صرف ایک دھن۔ اور یہیں گہری بات چھپی ہے۔ ہمارے ذرائع خاص طور پر ایک ایسے ساز کا ذکر کرتے ہیں جسے پھونک سے بجایا جاتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، بہت سی روایت میں سانس یا پھونک سے پیدا ہونے والی موسیقی کا روح پر گہرا، تقریباً روحانی اثر مانا جاتا ہے۔ یہاں ابلیس اسی نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ہائی جیک کر لیتا ہے؟ مطلب وہ اسے روحانی ترقی کے بجائے بڑے پیمانے پر خلفشار پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک نقلی روحانیت تخلیق کرتا ہے جو براہ راست جذبات کو اپیل کرتی ہے اور عقل اور منطق کو بائی پاس کر جاتی ہے۔ واو، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اس ساز کی آواز کا اثر بھی فوری ہوا تھا، لوگ اس کی طرف دیوانوں کی طرح کھینچے چلے آئے۔ جی، اور اس کے گرد جمع ہونے لگے۔
پھر بات آگے بڑھی اور ایک سالانہ میلے کا اہتمام کیا گیا جہاں ہزاروں مرد و عورت آزادانہ طور پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور یہاں ہم معاشرتی بگاڑ کے اس بلو پرنٹ کو قدم بقدم دیکھ سکتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ ایک نئی پرکشش اور نشاور چیز متعارف کروائی گئی، موسیقی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ اس چیز کے لیے ایک مخصوص ماحول بنایا گیا، ایک میلہ جہاں عام سماجی حدود اور پابندیاں معطل ہو گئیں۔ مرد و زن کے آزادانہ میل جول کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا۔ جی، یہ 4 قدموں پر مشتمل عمل یہ تو خوفناک حد تک جدید لگتا ہے۔ پہلا قدم، ایک نیا خلفشار متعارف کراؤ، جیسے کوئی وائرل سوشل میڈیا ایپ۔ صحیح۔ دوسرا قدم، اس کے لیے ایک مخصوص ماحول بناؤ، جیسے میوزک فیسٹیولز یا مخصوص آن لائن فورمز۔ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے لیکن لگتا ہے کھیل کا طریقہ وہی ہے۔ بالکل وہی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ دیکھیں۔ اتفاق سے ایک پہاڑی آدمی اس میلے میں پہنچ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کا حسن دیکھا اور واپس جا کر اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا۔ اور اس سے تجسس پیدا ہوا۔ بالکل، سماجی حدود دھندلانے لگیں۔ جو گروہ پہلے الگ تھلگ تھا، اب اس نے بھی بڑی تعداد میں میدانی علاقے میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اور چوتھا مرحلہ ظاہر ہے ان سب کا منطقی نتیجہ تھا۔ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ بے حیائی اور زناکاری عام ہو گئی، جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت میں سختی سے حرام تھی۔ یہاں شریعت کی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے۔ اچھا سوال ہے۔ آسان لفظوں میں شریعت کا مطلب ہے اس دور کے الہامی قوانین اور ضابطۂ حیات۔ ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے مناسب تھا۔ تو جو کام حضرت شیش کے لائے ہوئے ضابطۂ حیات میں سختی سے منع تھا، وہ اب اس میلے کی وجہ سے معمول بن چکا تھا۔ جی، معاشرتی طور پر قابل قبول ہو گیا تھا۔ اور اس پورے عرصے میں حضرت شیش علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی قوم کو مسلسل خبردار کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ ان فسادی لوگوں سے دور رہو، ان کے ساتھ میل جول نہ رکھو، لیکن شیطان کا پروپیگنڈا زیادہ پرکشش تھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، جبکہ قابیل کی نسل اور اس کا پھیلایا ہوا فساد بڑھتا چلا گیا۔ یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بعثت تک جاری رہا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر یہ قصے ہمارے لیے عملی نمونے ہیں تو کوئی سننے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ ہزاروں سال پرانی ایک کہانی جس میں پہاڑوں پر رہنے والے لوگ اور ایک جادوئی بانسری کا ذکر ہے، بھلا 21ویں صدی میں میری زندگی کے لیے عملی رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع اس فاصلے کو واقعات کی تفصیلات سے نہیں بلکہ ان کے پیچھے کار فرما اصولوں سے پر کرتے ہیں۔ اصولوں سے؟ جی، کہانی کی تفصیلات، پہاڑ، میدان، بانسری، یہ اس دور کا پس منظر ہیں۔ اصل سبق اس عمل میں ہے جو ہم نے ان 4 مراحل میں دیکھا۔ خلفشار، ماحول سازی، حدود کا ٹوٹنا اور پھر برائی کا معمول بن جانا۔ بالکل، یہ اصول آفاقی ہے۔ آج بانسری کی جگہ سمارٹ فون کی اسکرین نے لے لی ہے اور میلے کی جگہ ورچوئل اسپیس نے، لیکن انسانی نفسیات کو ورگلانے کا بنیادی طریقہ وہی ہے۔ تو گویا ان قصوں کا مقصد ہمیں ان طریقوں سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ان خطرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور یہ بات ہمیں واپس اسی بنیادی نقطے پر لاتی ہے کہ ان قصوں کا مقصد عملی رہنمائی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں دعوت اللہ یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کا راستہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین عملی نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ حضرت شیش نے اپنی قوم کو خبردار کیا، انہیں برائی سے روکا، اگرچہ اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام حکمت اور استقامت کے ساتھ پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ اس واقعے میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو قرآن کے عظیم مفسرین میں سے ہیں، سورۃ الاحزاب کی ایک آیت اور پرانے زمانے کی جہالت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کیا کرو کی تفسیر میں اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب ایک حکم دیتا ہے تو وہ خلا میں نہیں دیتا۔ ابن عباس اس آیت کو ایک تاریخی مثال سے جوڑ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا اپنے حسن کی نمائش کرنا اور مرد و زن کا آزادانہ میل جول کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور میں ایک پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن چکا ہے۔ یعنی جب قرآن اس سے منع کر رہا ہے
تو وہ ایک آزمائے ہوئے سماجی خطرے سے بچا رہا ہے۔ بالکل، اس سے قرآنی احکامات کے پیچھے موجود گہری حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کے قصے جیسے حضرت شیش علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ صرف ماضی کی داستانیں نہیں ہیں، یہ ہدایت کے روشن مینار ہیں۔ جی، یہ ہمیں قرآن کو گہرائی میں سمجھنے، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے اور سب سے اہم اپنے دور کے فتنوں اور چیلنجز کو پہچاننے کی بصیرت دیتے ہیں۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ معاشرتی بگاڑ اکثر کسی بلند دھماکے سے نہیں بلکہ ایک مدھم سر سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارے مواد کے مطابق یہ قصے ہمیں اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یعنی دعوت کا کام کیسے کیا جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کرام کے قصے ہمیں اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو آج کے دور کے ڈیجیٹل میلوں اور سوشل میڈیا کے فتنوں کے تناظر میں حضرت شیش علیہ السلام کی کہانی ہمیں دعوت کے کام میں کن حکمت عملیوں سے خبردار کرتی ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ لوگوں کو ایسے لطیف اور پرکشش خلفشار سے کیسے بچایا جائے جو بظاہر بالکل بے ضرر نظر آتے ہیں؟